أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وہ اس کے سوا صرف مؤنثوں کو ہی پکارتے ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور اس کے سوا وہ صرف سرکش شیطان کو ہی پکارتے ہیں. لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی. وقال، اور اس شیطان نے کہا، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر شدہ حصہ ضرور لوں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور انہیں ضرور آرزویں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں یقیناً انہیں ضرور حکم دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ یقیناً ضرور کانوں کے چوپاؤں کے جانوروں کے کانوں کو کاٹیں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں یقیناً انہیں ضرور حکم دوں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو یقیناً وہ ضرور بالضرور اللہ کی بناوٹ کو، اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت کو بدل دیں گے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس نے اللہ کے سوا شیطان کو دوست بنا لیا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو یقیناً وہ واضح خسارے میں مبتلا ہو گیا، اس نے واضح خسارہ اٹھایا. یعدہم ویمنیہم، وہ شیطان ان کو وعدے دیتا ہے اور انہیں آرزویں دلاتا ہے، امیدیں دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان تو انہیں صرف دھوکے کا ہی وعدہ دیتا ہے. اللہ کے سوا جتنے بھی لوگوں کو یہ پکارتے ہیں، دنیا میں بھی ان کے نام مؤنثوں والے، جیسے فلانی سرکار، کرنی والی، بھرنی والی. بتوں کے نام بھی لات، منات، عزا، ہبل، نائلہ، زنانیوں والے. اور اسی طرح جو موجودہ دور کے بت ہیں، فلانی ماتا، گاؤ ماتا، کالی ماتا اور کانا، اور پتہ نہیں کتنے کروڑوں کی تعداد میں بت ہیں ان کے. یدعون من دونہ الا اناثا، اور حقیقت میں جو ان کی پوجا ہے وہ شیطان مردود کی پوجا ہے. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعْنَهُ اللَّهُ، اللہ نے شیطان پر لعنت کی. لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے محرومی، رحمت سے دوری، کہ اللہ کی رحمت اس کو نہیں پہنچے گی کبھی بھی. لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر پھٹکار نازل کی، اس پر لعنت کی. وقال، اور شیطان نے کہا، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ تیرے بندوں میں سے یعنی انسانوں میں سے میں ایک مقرر حصہ انسانوں اور جنوں میں سے ضرور لے لوں گا. مطلب انہیں گمراہ کر کے اپنے ساتھ ملا لوں گا. کیسے؟ کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں یقیناً انہیں ضرور گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کو ضرور آرزویں دلاؤں گا. گمراہ کرنے کے مختلف طریقے، راہ راست سے وہ ان کو ہٹائے گا، انسانوں کو گمراہ کرے گا. کہتا ہے وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، یقیناً میں انہیں ضرور بالضرور تمنائیں دلاؤں گا، آرزویں دلاؤں گا. اور یہ وہ باتیں امیدیں ہیں جو شیطان انسان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، گناہ کرتے رہو، اللہ بڑا غفور رحیم ہے. جس بھی فاسق کو، گناہ گار کو آپ روکیں گناہ کرنے سے،
یہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کوئی بات نہیں. بلا امنی اللہ کی مغفرت اور رحمت پر جھوٹی ہوئی. ہاں اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال عذابی اصیب به من اشاء، میرا عذاب جس کو میں چاہوں اسے پہنچتا ہے، میں اسے عذاب پہنچاؤں گا. ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. لیکن اللہ کی یہ جو وسیع رحمت ہے کس کے لیے؟ فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا، میں اپنی اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. جو ڈرنے والے نہیں رحمت ان کے لیے نہیں ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نبی امی پر ایمان لاتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے رحمت. ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کے لیے نہیں. ہم بھی اللہ کی رحمت کی امیدوار ہیں. یہ کبھی الیکشنوں کا جو دور چلتا ہے، کتنے امیدوار ابھرتے ہیں، فلانے حلقے کا فلانا امیدوار، فلانا امیدوار. وہ نعرہ لگا کے جی میں امیدوار ہوں اور بیٹھ جائے، اس کو کوئی ووٹ مل دیتا ہے؟ کبھی ایک ووٹ بھی نہیں ملے گا. امیدوار ہونے کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اپنا امیدوار ہونا اسے منوانا پڑتا ہے، اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ امیدوار. وہ گھر گھر جاتا ہے، ووٹ کی بھیک مانگتا ہے. تمہارے گٹر میں صاف کر دوں گا، تمہاری نالیاں میں پکی کر دوں گا، جی مجھے ووٹ دو. وہ چوڑوں والے جمع داروں والے سارے کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، میں کروں گا، مجھے خدمت کا موقع دو، محنت کرتا ہے. تو جو امیدواری ہے اس کے بھی کچھ اصول ضابطے ہیں، اور یہ تو اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں. کچھ کام ایسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ کام اللہ کی رحمت کا موجب بنتے ہیں. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر اربعا، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے. کچھ کام رحمت الہی کے موجب ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے اللہ نے بھی شرط کیا لگائی ہے، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں. اہل تقویٰ کے لیے، ایماندار لوگوں کے لیے، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے، نبی امی پر ایمان لانے والوں کے لیے. جو نبی پر ایمان نہیں لاتا اس کے لیے کوئی رحمت نہیں. قیامت کے دن وہ لوگ جو نبی پر ایمان نہیں لائے، کفار، سب جہنم میں جائیں گے، ان کے لیے کوئی رحمت نہیں. حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی، میں نے یہ لکھ رکھا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی. رحمت زیادہ ہے غضب سے، لیکن اس کے باوجود جہنم میں جانے والے زیادہ ہوں گے جنتیوں کی نسبت. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمت کے حقدار بن ہی نہیں سکے. اور شیطان یہ آرزو میں دلاتا ہے، میں آرزو میں دلاؤں گا. ایک اور بھی طریقہ ہے، اور یہ ہم نے فلانے پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، وہ ہمیں بخشوا لیں گے، لے کے چلے جائیں گے. یہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، نبی ہماری شفاعت کر دے گا، جنت میں چلے جائیں گے. یہ جھوٹی آرزویں ہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کرے؟ شفاعت ہوگی، ضرور ہوگی، الا لمن یأذن الرحمن ویرضی، جس کے لیے شفاعت کرنے کی اللہ اجازت دے گا اس کے لیے شفاعت ہوگی. جس کو شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی وہ شفاعت کر سکے گا. نہ کوئی اپنی مرضی سے شفاعت کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اپنی مرضی کے بندے کے لیے شفاعت کر سکتا ہے. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کو شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن انہیں بھی جن بندوں کے حق میں شفاعت کی اجازت دی جائے گی صرف انہیں کے حق میں کر سکیں گے.
تو یہ جھوٹی آرزویں شیطان دلاتا ہے۔ اچھا ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ ابھی کون سی اتنی جلدی پڑی ہے، بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، پھر کر لیں گے۔ وہ داڑھی کٹانے مڈانے والوں کو کون رکھ لو، تو کہتے ابھی اتنی بھی کیا جلدی ہے، رکھ لیں گے، پتہ کوئی نہیں کہ اگلا دن بھی اس نے دیکھنا ہے، شام بھی دیکھنی ہے کہ نہیں۔ امیدیں آرزو میں بڑی لمبی لمبی، اور اس طرح کی امیدیں شیطان انہیں دلا دلا کے عمل سے غافل کرتا ہے۔ اور جی آج کے دور میں اتنا بھی کر لیں تو بڑا ہوتا ہے، یمنی انہیں آرزو میں گراتا ہے۔ اور یہ جن کی کرنی بھرنی والے جو ہیں پیر فقیر اور پتہ نہیں کیا کیا، قیامت کے دن ان کے لیے صفات تو کریں گے نہیں، بلکہ براءت کا اظہار کریں گے، انا براء منکم، جاؤ کوئی تعلق واسطہ نہیں، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا۔ جب وہ لوگ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جن کی پیروی کی گئی وہ پیروی کرنے والوں سے براءت کا اظہار کریں گے، وَرَأَوْا الْعَذَابَ، وہ عذاب کو دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے جو اسباب و تعلقات ہیں وہ سارے کٹ جائیں گے۔ تو پھر یہ خواہش کریں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، کاش کہ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں پھر ہم بھی ان کی نہیں مانیں گے جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، اللہ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا، ان پر حسرتیں ہی حسرتیں ہوں گی، یہ جہنم سے نکلنے والے نہیں۔ یہ ساری آرزویں جھوٹی، اس قسم کے تمام تر خیالات یہ امنینہم کے اندر شامل ہیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں ان کو یقیناً ضرور حکم دوں گا اور وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ یہ غیر اللہ کے نام پر جانور کو آزاد کرنے کے لیے ان کے کان کاٹتے تھے۔ اب بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں، کان کاٹ کے، اور بکری اور گائے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کھلا پیروں کے نام پہ۔ کئیوں نے وہ کیا ہوا ہے کہ جانور کے گلے میں رنگ برنگے کپڑے اور اس طرح کی چیزیں ڈال کے اس کو کھلا چھوڑ دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں کو غیر اللہ کے نام پر دیں گے۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا وہ اللہ کی مخلوق کو، اللہ کی پیدا کی ہوئی شکل و صورت کو ضرور تبدیل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ تبدیلی حلال و حرام کے اندر تبدیلی بھی اس کے اندر آتی ہے۔ رہبانیت یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت انہوں نے خود اختیار کی، ہم نے ان کے لیے مقرر نہیں کی تھی۔ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر اپنے اصولوں پر قائم بھی نہیں رہ سکے۔ ترک دنیا کے نام پر دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جانا اور حق ہو کی ضربے لگانا، اور دنیا کی زیب و زینت اور اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ دینا ہونے کے باوجود، یہ رہبانیت ہے، اسلام نہیں ہے۔ اللہ کے احکامات کو بدل ڈالیں گے، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق شکل و صورت کو بدلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات لخلق اللہ، چہرے کے بال، جسم کے بال نوچنے والی، نچوانے والی، جسم پر تل بھرنے والی، یا ٹیٹو وغیرہ جو بناتے ہیں، بنانے والے بنوانے والے، حسن کی خاطر دانتوں کو رگڑوا کے باریک چھوٹا کرنے کروانے والے، سب پہ لعنت کی۔
المغیرات لخلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کرنے والے ہیں۔ جسم کے وہ بال جن کو کاٹنے یا مونڈنے کی شریعت نے اجازت دی ہے انہیں کاٹیں مونڈے، باقی اللہ کی مخلوق کو کیوں بدلتے ہیں؟ باقیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ یہ تغییر لخلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ کہتے ہیں شیطان میں ان کو حکم دوں گا فلا یغیرن خلق اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی شکل و صورت کو، اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالے۔ اسی طرح کئی وہ خسی ہو کر مرد ہجڑے بن جاتے ہیں، تغییر لخلق اللہ ہے۔ جانوروں کو خسی کرنا یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے، فلا یغیرن خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو بدلتے ہیں۔ جانوروں کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث بھی موجود ہے، نہا عن اصفاء البہائم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو خسی کرنے سے منع کیا۔ لوگ بڑے شوق سے کرتے ہیں، بکرے کو خسی کرو جی قربانی کے لیے، گوشت کھانے کے لیے پالنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان اخفاء البہائم، جانوروں کو خسی کرنے سے۔ ہاں کوئی پاگل اور جاہل آدمی دین سے ناواقف اگر ایسا کر دیتا ہے تو وہ جانور حرام نہیں ہو جائے گا، آپ اس کو کھا سکتے ہیں، قربانی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کو خسی کرنا منع ہے۔ جیسے خچر پیدا کرنا منع۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، خچر کے بارے میں بات ہوئی تو کہنے لگے کہ ہم بھی گھوڑے گدھے کا ملاپ کرائیں تو یہ پیدا ہو جائے گا۔ فرمایا انما یفعل ذلک الذین لا یعلمون، یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو لا علم ہیں، جاہل، دین سے شناور لوگ ایسا نہیں کیا کرتے۔ ایسے جانور کو خسی کرنا منع ہے۔ خچر پیدا کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا علم لوگوں کا کام قرار دے کر ممانعت فرمائی، لیکن خچر پر آپ نے سواری کی ہے۔ اگر کسی نے خچر تیار کر ہی دیا ہے تو وہ اس پر سواری کرنا حرام نہیں ہو جائے گا۔ ایسے ہی جانور اگر کسی نے خسی کر دیا ہے تو اس کو کھانا حرام نہیں ہو جائے گا، لیکن خسی کرنا منع ہے۔ انسانوں کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قطع عبدہ قطعناہ فمن جدع عبدہ جدعناہ، جس نے اپنے کسی غلام کو خسی کیا ہم اس کو خسی کر دیں۔ وہ ہوتے تھے نا لونڈے لونڈیاں غلام، تو اب غلاموں کی طرف سے ان کو کوئی خدشہ ہوتا تھا، ظاہری بات ہے نوکر ہیں، غلام ہیں، گھروں میں آنا جانا گھر کی عورتوں کی وجہ وہ غلام کو خسی کر دیتے تھے۔ فرمایا جس نے اس کو خسی کیا خصیناہ، ہم اس کو خسی کریں گے۔ فمن جدع عبدہ جدعناہ، جس نے اپنے غلام کے ناک کان کاٹے ہم اس کے ناک کان کاٹیں گے۔ بدصورت بنانے کے لیے ایسا کر دیا کرتے تھے یا بطور سزا ایسا کر دیتے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ کرام نے خسی ہونے کی اجازت طلب کی کہ عورتوں کے فطرے سے بچ جائیں، آپ نے اجازت نہیں دی۔ فرمایا اگر ہمیں لو آذن لنا، اگر آپ ہمیں اجازت دے دیتے لاختصینا، تو ہم خسی ہو جاتے، عورتوں کے فتنے سے سزا کے لیے محفوظ ہو جاتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اپنی امت پر عورتوں سے زیادہ ضرر رساں فتنہ اور کوئی نہیں چھوڑ کے جا رہا، یہ سب سے نقصان دہ فتنہ ہے۔ تو یہ تغییر لخلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی۔ اسی طرح عورتوں کو بانجھ کر دینا، نس بندی، تو فیملی پلاننگ کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا گند بنا، برتھ کنٹرول کے نام پر مردوں کی نس بندی، یہ سارا تغییر لخلق اللہ ہے۔ عورتوں کے بڑے آپریشن کر کے مزید بچے پیدا ہونے میں رکاوٹ ڈالنا تغییر لخلق اللہ ہے۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ شیطانی کام ہیں سارے۔ ایسے ہی عورت کا کام ہے گھر میں رہنا، فطرت ہے اس کی، گھر کے
کام کاج، گھر کی دیکھ بھال، گھر کو سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنا، یہ اس کی فطرت ہے۔ اس کو نکال کے باہر بازار میں لا کے کھڑا کر دینا مردوں کے شانہ بشانہ، یہ تغیر کی خلق اللہ ہے، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تبدیلی ہے۔ اسی طرح عورتوں کو حکمرانی دینا، جی سربراہ مملکت بنا دینا، ہمارے ملک میں تو یہ چل رہا ہے ابھی تک اسمبلیوں میں گسیٹوں میں، یہ تغیر لخلق اللہ ہے، اللہ کے فطری اصول کو بدلنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جنہوں نے اپنا والی، اپنا نگہبان، اپنا حاکم اور اپنا سربراہ کسی عورت کو بنا دیا، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر ہو یا بڑے پیمانے پر۔ ایسے ہی مردوں کا سر پر مصنوعی بال لگانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی الواصلہ والمستوصلہ، بالوں کے ساتھ بال جوڑنے والوں پر، جڑوانے والوں پر، سب پہ وگ لگا لیتے ہیں، کئی مصنوعی بال سر پہ لگا لیتے، کوئی اپنے ہی بالوں کو وہ ایک جگہ سے کھیڑ کے دوسری جگہ لگوا لیتے ہیں ذرا ٹینڈ کو، گنج کو چھپانے کے لیے، ہیئر ٹرانسپلانٹ، تغیر لخلق اللہ ہے، نہ بیماری ہے، اس کا شریعت نے علاج دیا ہے۔ اس وقت سرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ ینبت الشعر ویجر البقر، یہ بیرائی بھی تیز کرتا ہے، بال بھی اگاتا ہے، گنجے پن کا علاج ہے، فطری طریقے سے علاج کرو، لیکن یہ کام ہیئر ٹرانسپلانٹ والا تغیر لخلق اللہ میں آتا ہے، لعنت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح عورتوں کا لباس دن با دن مختصر، دن با دن باریک کر کے ان کو ننگا کرنا تغیر لخلق اللہ ہے، سب شیطانی کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صنفان من امتی من اہل النار لم ارہما، میری امت کے دو گروہ جہنمی ہیں، میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ ایک گروہ فرمایا قوم معهم سیاف کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایسے لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کے کوڑے ہوں گے، لوگوں پہ برسائیں گے، لاٹھی چارج کریں گے، خام خواہ لوگوں کو ماریں گے۔ دوسرا گروہ فرمایا نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں ہوں گی جنہوں نے لباس پہنا ہوگا لیکن لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوگی، لباس پہنا ہے لیکن عاریات ہیں، ننگی ہیں، تنگ مختصر ٹائٹ لباس۔ مائلات ممیلات، یہ عورتیں مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں۔ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها، یہ نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، وان ریحها لا توجد من مسیرۃ کذا وکذا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنی دور سے آتی ہے۔ اسی طرح یہ شیطان نے ایک دوسرا طریقہ کار جو ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے والا، وہ لوگوں کے دماغوں میں ڈالا، جنس کی تبدیلی، مرد عورتیں بنتے ہیں، عورتیں مرد آپریشن کرواتے ہیں۔ ایک فطری طور پر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن جو اس کے اعضائے تناسل ہیں وہ تکلیف میں کچھ کمی بیشی کی وجہ سے اندر چھپے رہ جاتے ہیں، ظاہراً وہ دیکھنے میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ بچی ہے، لیکن جب وہ بلوغت کے قریب پہنچتا ہے پھر اس کو تکلیف درد وغیرہ شروع ہوتی ہے، تو اس کے بعد وہ آپریشن ہوتا ہے تو وہ اپنی اصل حالت میں آ جاتا ہے۔ یہ معاملہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ ایک واضح طور پر ایک عورت ہے، واضح طور پر مرد ہے، وہ اپنی جنس تبدیل کرواتے ہیں، ان کا آپریشن کیا جاتا ہے، وہ جنس تبدیل کر دیتے ہیں۔ تغیر لخلق اللہ ہے، شیطانی کام۔
فرمایا من یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا، جو اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ بہت دور کی مخالفت میں گھر جائے گا اور خسارے اور نقصان کو اٹھائے گا۔ فقد خسر خسرانا مبینا، واضح طور پر خسارہ اٹھائے گا۔ یعدہم ویمنیہم، وہ انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں آرزویں دلاتا ہے۔ فما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان تو انہیں محض دھوکے کا ہی وعدہ دیتا ہے۔ ابلیس کے پاس جھوٹے وعدوں اور غلط آرزوؤں اور وسوسوں کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، وہ اسی سے ہی اپنا کام چلاتا ہے اور کچھ نہیں دیتا کسی کو، صرف دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، آرزویں، تمنائیں، خواہشات پیدا کرتا ہے، اور بندہ ان آرزوؤں کے پیچھے لگتا جاتا ہے، گمراہ ہوتا جاتا ہے، اور ہے سارا کچھ دھوکا، بظاہر خوشنما نعرے، اندر سے مہلک۔ اور جو بندہ اپنے دشمن کو پہچانتے ہوئے بھی اس کے وعدوں پر اعتبار کرے اور اس کی غلط آرزوؤں کے پیچھے چل پڑے تو پھر اس کا کیا علاج ہوگا؟ یہی ہے کہ اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مُحِيصًا، وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک صالح اعمال کیے، ہم ان کو عن قریب ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ فمن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ اپنی بات میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ شیطان اپنی پیروی کرنے والوں سے وعدے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنی پیروی کرنے والوں سے وعدے کرتا ہے۔ شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں، دھوکے پر مبنی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے حق اور سچ پر مبنی ہیں۔ شیطان میں دنیا کے وعدے دیتا ہے، اللہ دنیا کا بھی وعدہ دیتا ہے، آخرت کا بھی وعدہ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، جو آدمی اپنا مقصد دنیا کمانا بنا لے، شیطان کے پیچھے لگ کے اللہ کو بھول جائے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان فقر لکھ دیتے ہیں۔ وفرق علیہ شملہ، اس کی مصروفیات کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، کام کاج بکھیر دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، دنیا اس کو وہی ملتی ہے جو اس کے مقدر میں ہے۔ فَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ، اور جس بندے کا ہم اور فکر آخرت کو کمانا بن جائے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل میں غنا بھر دیتا ہے، وجمع له شملہ، اور اس کی مصروفیات اللہ سمیٹ کے مختصر کر کے رکھ دیتا ہے، پھر اللہ کی یاد کے لیے اس کے پاس بڑا وقت نکل آتا ہے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابن آدم تقرب لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکال، ان صدرک غنا، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، وَأَسُدَّ فَقْرَکَ، اور تیری ضروریات میں پوری کروں گا، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، میری عبادت کے لیے تیرے پاس وقت نہ ہوا، أَمْلَأْ يَدَكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھوں کو کام میں مشغول کر دوں گا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری محتاجی تیری ضرورت میں پوری نہیں کروں گا۔ جس کی ضرورت اللہ پوری نہ کرے اس کی ضرورت کون پوری کر سکتا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، دنیا کا بھی اللہ وعدہ دیتا ہے اور آخرت کا بھی۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جنتوں کا وعدہ جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ فمن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ اپنی بات میں، قول و قرار میں کوئی
سچا نہیں ہو سکتا، کون اللہ سے زیادہ سچا ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ